حضرات، میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت کچھ باتیں بیان کروں، لہذا گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے کوثر عطا کیا ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ حضرات، بخشش اور فیاضی کا ایک بڑا درجہ ایثار ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچانے کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑ دیا جائے، یعنی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پانی پلانا، خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کو آرام و سکون پہنچانا، غرض کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر مقدم رکھنے کو ایثار کہتے ہیں، اور یہ انسانی شرافت کا بہترین جوہر ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ برادران اسلام، اسلام کے اندر اس کی بے شمار نظیریں ہیں، لیکن ایثار سے بڑھ کر سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ قربانی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی جان کی قربان کر دے۔ مثال کے طور پر مشہور ہے الجود بالنفس غایۃ الجود، کہ محبوب کی خاطر اپنی جان کی قربانی کر دینا یہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں کہ قربانی اسے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کیا جائے، اونٹ، بیل، دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری کے گلا میں چھری چلا جائے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی اس کو کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے مولا کے مرضی کے مطابق اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، جہاد وغیرہ۔ جیسے کہ کہا گیا ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک قربانی کا سوال ہے، جانوروں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے، تو روئے زمین میں سب سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے، کون پسندیدہ ہے، اللہ حابیل پر خوش ہیں یا قابیل پر خوش ہیں، لہذا دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کی۔ حابیل نے دمبا کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیتی کے چند بالوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا کی جستجو کی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، پروردگار عالم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، چونکہ اس زمانے میں جس کی قربانی قبول کرنے کی ہوتی پروردگار عالم کی طرف سے آگ آتی، اور جو قربانی قبول کرنی ہے اس قربانی کو جلا کے چلی جاتی۔ لہذا اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کے چلی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اسی چیز کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی نیازوں کو پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی نیاز کو قبول کیا اور دوسرے کی نیاز کو قبول نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم قربانی کرنے والوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ قبول اسی کی قربانی کو کرتا ہے جس کی قربانی صاف و شفاف ہوتا ہے، جس کی قربانی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جس کی قربانی کے اندر دینداری ہوتی ہے، جس کی قربانی کے اندر سچائی اور دیانتداری ہوتی ہے، جس کے قربانی کے جانور حلال کمائی کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ جانور جو خریدا ہے یہ حلال کمائی کی ہے یا حرام کمائی کی ہے، جائز کمائی کی ہے یا ناجائز کمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ جو جائز کمائی سے جانور کو پالا پوسا ہے، پرورش کیا ہے، خریدا ہے، اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور جو ناجائز طریقے سے جانور کو حاصل کیا ہے، حرام کمائی سے جانور کو خریدا ہے، اس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، دینداری کو دیکھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانی پیش کرتے تھے اور قربانی کرنے کے بعد ان کے گوشت کو مورتیوں کے سامنے رکھ دیتے اور اس کے خون کو کعبے کی دیوار میں پوت دیتے۔ وہ اس کا خیال تھا، اس کا سوچ تھا کہ اس طرح کرنے سے اللہ قربانی کو قبول کرے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم قربانی پیش کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ تمہارے قربانی کا جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری، دینداری، تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، سچائی ہے، جو پرہیزگار اور دیندار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے،
اور قربانی کیجیے۔ یہاں قربانی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو پسند اس وقت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بغیر آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی سے پہلے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوصیت ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ قربانی ہر قوم و ملت میں پایا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم و ملت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے۔ توریت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں گھوڑوں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے، اور اناجیل مروجہ میں لکھا ہے کہ عیسائی مذہب کا دار و مدار تو اسی قربانی پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر قوم میں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کسی نے اس قربانی کو نروان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو کسی نے بلیدان کے نام سے یاد کیا ہے، تو کسی نے نظر اور بھیٹ کے نام سے پکارا ہے، غرض کہ یہ قربانی ایک جامع اور معنی لفظ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اس قربانی کے اندر ایک بھیانک زبردست واقعہ چھپا ہوا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، آزمائش کی تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم میرے لیے ایک بردبار اور حلیم، نیک اور صالح لڑکا عنایت کر۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلیم اور بردبار لڑکا کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ اور ایک بہت بڑی آزمائش، امتحان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹا کو لے جا کر بے آب و گیا ریگستان زمین پر، جہاں نہ کسی درندہ پرندہ چرندہ رہتے ہیں، نہ کسی انسان کی آبادی ہے، نہ کہیں سبزی اور ہری بھری ہے، اس ریگستان زمین پر بے آب و گیا زمین پر لے جا کر چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسک میں ایک مسک پانی لے کر، تھیلے میں چند کھجوریں لے کر، ماں بیٹا کو لے جا کر مکہ کے سرزمین پر بے آب و گیا ریگستان زمین پر چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ دور تک چلے گئے۔ جب بیوی ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ماں بیٹا کو اس ریگستان زمین پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، تو چیخ کر چلا کر پکار کر بولی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی
کتنی نیک کار بندی تھی، پرہیزگار بندی تھی، سبحان اللہ، اللہ پر توکل کرنے والی، اللہ پر بھروسہ کرنے والی بندی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تبارک